یہ چوتھی قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے مدثر کے ابا۔ اس کہانی کو لکھا ہے بشرا رحمان نے۔ میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے مارچ 2013 کے ایشو سے۔ اگلی صبح کا ہی ذکر تھا۔ سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ حوریہ اماں کو ہی تک رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ رات کو ہی ابا نظر نہ آ گئے ہوں، اور اس کا خدشہ بالکل صحیح نکلا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد چائے پیتے ہوئے اماں نے بات کی شروعات کی۔ رات کو بیٹا بڑا عجیب سا خواب نظر آیا۔ وہ جیسے ہی بولنا شروع کرتی تھیں ان کے بیٹے ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنے میں ہی حوریہ کا ہاتھ بے دھیانی میں چائے کے کپ سے ٹکرا گیا اور گرم گرم چائے اس کا ہاتھ جلا گئی۔ مزمل فوراً اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ گیا اور اسے لے گیا اور بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ پر مرہم رکھا تھا۔ حوریہ نے محبت کرنے والے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا محبت کرنے والا شوہر انتہائی فرما بردار بیٹا ہے۔ وہ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہ ہوگا، سو چپ رہنے پر مجبور تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اگلی صبح اماں اپنا خواب سنا کر ہی دم لیں گی۔ سارا دن وہ بے بسی کی کیفیت میں گھری گھر کے کام نپٹاتی رہی، بلکہ آج تو اس نے دھیان ہٹانے کے لیے خود کو گھر کے غیر ضروری کاموں میں الجھا لیا تھا، اور سٹور روم کی صفائی کرتے کرتے تصویروں کا ایک لفافہ اس کے ہاتھ لگا۔ مدثر بھائی اور مزمل مصور کے بچپن کی تصویریں تھیں، اور انہی تصویروں کے بیچ میں سے ایک پاسپورٹ سائز تصویر پھسل کر نیچے گری۔ حوریہ نے اٹھا کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ گندمی رنگت، رعب چھلکاتی آنکھیں، گھنی مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی اور نقوش میں سب سے چھوٹے مصور کی بے تحاشا جھلک۔ یہ یقیناً اس کے سسر مرحوم کی تصویر تھی۔ اس نے آج سے پہلے ان کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ ایک بار مزمل سے پوچھا بھی تو اس نے بتایا کہ ابا تصویر بنوانے کے خلاف تھے۔ آج اسے تصویر دیکھنے کو ملی تو اس نے بہت دھیان سے تصویر دیکھی، اور پھر تصویر دوبارہ لفافے میں ڈال کر لفافہ چیزوں کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا اور بہت ہلکی پھلکی ہو کر سٹور سے نکلی تھی۔ اگلی صبح کا ذکر تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ سب ایک بار پھر ناشتے کا مزہ لے رہے تھے جب اچانک ہی حوریہ نے سب کو مخاطب کیا۔ انداز بالکل جہاں آرا بیگم جیسا تھا، کچھ کھویا کھویا سا۔ رات ایک عجیب سا خواب دیکھا میں برآمدے کی سیڑھی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اتنے میں فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ میں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والی شخصیت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ سب انتہائی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ تیکھی ناک، سرمئی آنکھیں اور چہرہ بالکل اپنے مصور جیسا۔ حوریہ نے بالکل تصویر کے مطابق خاکہ کھینچ دیا تھا۔ ابا تھے وہ تو 100% ابا تھے۔ سب سے پہلے مدثر بھائی اچھلے تھے، اور نہیں تو کیا ابا ہی ہوں گے۔ ابا واقعی مجھ سے ملتے تھے، مجھے تو آج تک کسی نے بتایا نہیں۔ مصور بھی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ پھر بتاؤ نا ابا نے کیا کہا؟ مزمل نے بےتابی سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ میں نہیں آیا، کچھ عجیب سی ہی بات کر رہے تھے وہ۔ میں نے تو پہلے ان سے پوچھا کون، تو ہنس کر کہنے لگے بیٹا مجھے اپنا باپ سمجھو۔ پھر میرے برابر میں بیٹھ گئے، پھر ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے واقعی میرا بنایا ہوا گھر بچوں کے لیے چھوٹا پڑ گیا ہے۔ پھر کہنے لگے ٹھیک ہے دلہن، خیر سے نئے آشیانے کی بنیاد رکھو، اور دیکھو خبردار میرے بیٹوں کی حق حلال کی کمائی کو کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہ ہونے دینا، چاہے کسی قریبی رشتہ دار کی خفگی کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بات اپنی ماں کو بھی سمجھا دینا۔ بس میں نہ سمجھی سے انہیں تکتی رہی، اور اتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ واقعی ابا تھے تو ان کی باتوں کا مقصد کیا تھا۔ حوریہ نے الجھ کر حاضرین کو مخاطب کیا۔ تو تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ ابا تھے؟ مزمل ذرا برا مان کر بولا۔ وہ 100% ابا تھے بھابھی جان، ورنہ خود بتائیں آپ نے ابا کو کہیں دیکھا تک نہیں، اور آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ 100% ہمارے ابا کا ہے۔ مصور نے بھی بھائی کی تائید کی۔ لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟
حوریہ نے کنکھیوں سے ساس کو دیکھا جو ہکا بکا ہو کر ساری بات سن رہی تھیں۔ ظاہر ہے وہ یہی پیغام دے رہے تھے کہ نیا پلاٹ فوری خرید لو، اور جو رشتہ دار حسد ظاہر کرے یا باتیں بنائے اس کی پرواہ نہ کرو۔ مدثر بھائی نے اپنی دانست میں ابا کی بات کی تفصیل بتائی۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے، حوریہ نے تسلیم کیا۔ بس مزمل، اب اور دیر نہیں کرنی، شیخ صاحب سے فوری ساری تفصیل طے کر لو۔ مدثر بھائی نے مزمل کو مخاطب کیا۔ آپ کیوں چپ ہیں اماں؟ میں کیا بولوں، جو تم مناسب سمجھو کرو۔ جہاں آرا ابھی تک حیران پریشان تھیں۔ اماں کو ابا یاد آ رہے ہوں گے، ہے نا اماں؟ مزمل نے ان کی کھوئی کیفیت سے نتیجہ نکالا۔ جہاں آرا بیگم نے بس سر ہلایا، اور چند دنوں کے اندر اندر مدثر اور مزمل نے پلاٹ خرید لیا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جہاں آرا بیگم کو آئندہ کبھی مدثر کے ابا خواب میں نظر نہیں آئے۔